السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. جدا بدن سے ہرگز نہ یہ پیرہن ہوں گے، جدا بدن سے ہرگز نہ یہ پیرہن ہوں گے، وطن کے ہوتے ہوئے اب نہ بے وطن ہوں گے. مطالبہ ہجرت کا کبھی نہ ہم سے کرنا، مطالبہ ہجرت کا کبھی نہ ہم سے کرنا. یہیں جئیں گے یہیں مریں گے اور یہیں دفن ہوں گے. حضرات اساتذہ اکرام اور مہمانان اعظام، مجھے اس عظیم شان محفل میں کچھ عرض کرنے کا موقع ملا ہے. یہ میری سعادت اور نیک بختی ہے کہ آج اس محفل میں سب سے پہلے اس بدگمانی و غلط فہمی کا ازالہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ سرزمین ہند مسلمانوں کا حقیقی وطن نہیں، جبکہ تاریخی حوالوں کے تناظر میں اس افواہ و الزام کی کوئی حقیقت نہیں، بلکہ یہ سراسر جھوٹ ہے. صداقت کے خوبصورت مقرے پر کیچڑ اچالنے کے مترادف ہیں. حقیقت و صداقت تو یہ ہے کہ مسلمان ہند نے اسی قائد پر جنم لیا، اسی کی فضا میں آنکھیں کھلی، یہیں پر بڑا اور پروان چڑھا. اس لیے کہ یہاں کی بلند و بالا پہاڑیاں، وسیع و عریض ندیاں، سرسبز وادیاں، لیلاتی کھیتیاں اس کی نگاہوں کو مخمور اور دلوں کو مسرور کرتی ہے. اس کا دل جذبہ حب الوطنی سے لبریز رہتا ہے. آج جو ہمارے جذبہ حب الوطنی پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہے، ہمیں غدار وطن جیسی گناہوں سے القاب سے نوازا جا رہا ہے، یہ ان فسطائی ذہنوں کی پیداوار ہے جنہوں نے ہر دور میں ملک کو بدنام اور شکست ہی دوچار کیا اور تباہی و بربادی کے راستے پر ڈالا. معزز سامعین اکرام، جہاں تک مسلمانوں کی بات ہے تو چاہے وہ مغل شہنشاہوں کا دور ہو یا انگریزوں کا زمانہ اقتدار، یا جنگ آزادی ہو یا پھر تقسیم وطن کی خوفناک فضا، یا پھر آزادی کے بعد ہندوستان اسے ملک کی وفاداری اور جانثاری کا ثبوت دیا ہے اور اس کی حفاظت زیادت کے لیے اپنی گردنی کٹوائی ہی. لہذا انگریز کے خلاف سب سے پہلے جہاد کرنے والا کون تھا؟ وہ جلیانوالہ باغ میں جام شہادت نوش کرنے والا حافظ ضامن شہید کون تھا؟ میسور میں انگریزوں کے خلاف جنگ آزادی لڑنے والا ٹیپو سلطان شہید کون تھا؟ وہ شیخ الہند اور شیخ الاسلام جنہوں نے آزادی کی خاطر کالے پانی کی جیل کی ہوا کھائی تھی، وہ کون تھے؟ واقف تو ہی اس راز سے دارالسن بھی، واقف تو ہی اس راز سے دارالسن بھی، ہر دور میں تکمیل وفا ہم سے ہوئی ہے. اے غالبو، تمہارے غدار کہنے سے ہم غدار نہیں ہو سکتے ہیں. حقیقت ہوتی ہے جو چیختی ہے اور چلاتی ہے اور اپنے کو منواتی ہے. تمہارے نئی پیاس کر لینے سے تاریخ نہیں بدل سکتی ہے. چلو یہ بھی کر لو، مگر وطن عزیز خطہ خطہ ذرہ ذرہ ہماری قربانیوں اور جانثاروں کی شہادت دے گا. تیرے بدن سے نہ تیرے آستین سے آئے گی، تیرے بدن سے نہ تیرے آستین سے آئے گی، ہم بھی شہید ہوئے ہمیں سے آئے گی. بدل رہے ہو جو تاریخ بدل ڈالو، بدل رہے ہو جو تاریخ بدل ڈالو، ہمارے خون کی خوشبو اسی زمین سے آئے گی. سامعی ابھی وقار حضرت مولانا محمود مدنی مدد اللہ تعالیٰ، یہ ملک ہمارا ہے، یہ وطن ہمارا ہے اور اس خاک پر ہم پیدا ہوئے ہیں. ہم اس ملک کے کرایہ دار نہیں بلکہ حصے دار ہیں. یہیں پر ہمارے اسلاف اور اکابر کے مقبرے ہیں، ہمارے مدارس و مساجد آباد ہیں. لیکن افسوس صد افسوس، آج دھارمک تنظیمیں اور سیاسی جماعتیں آزادی کے بعد سے آج تک ہمیں غدار وطن، دیش جروئی اور پاکستان نواز جیسے تعلق سے ہماری دل شکری اور دل آزاری کرتی ہے، جبکہ ہمیں مغلوں کا تابع ناک دور حکومت
یا برطانوی تسلط تحریک آزادی ہو یا پھر تقسیم وطن، تمام مواقع و مراحل پر ہم نے وطن نوازی اور وطن دوستی کا مظاہرہ کیا ہے۔ جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی، جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی۔ وما علینا الا